السلام علیکم ناظرین، عبدالحفیظ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین دیکھیے گا، اگر ایک گھر کے اندر پیرنٹس میں، ماں باپ میں جب لڑائی ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹلی جو افیکٹ جاتا ہے وہ بچوں کی صحت کے اوپر بھی جاتا ہے، ان کی مینٹلی ڈسٹربنس کے اوپر بھی جاتا ہے۔ جب گھر میں لڑائی فساد ہوتے ہیں تو ایک آدمی باہر نکل کے کام نہیں کر سکتا، اس کے گھر میں جو ایک ٹینشن پڑی ہوئی ہے وہ اس بندے کے ذہن میں ہر ٹائم سوار رہتی ہے۔ جب ایک چھوٹا سا ایک گھر جہاں پہ ایک چند افراد رہتے ہیں، وہ اس لڑائی جھگڑے کے باوجود وہ اپنے آپ کو سروائیو کروانے کے لیے، ان کو سروائیو کرنے کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں، اور سم ٹائمز لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، مینٹلی ٹارچر ہوتے ہیں، گھر سے بیوی کی باتیں سنتے ہیں، ماں باپ کی لڑائی دیکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں وہاں بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا، باس کی بھی باتیں گالیاں سنتے ہیں۔ تو کیا ایک ایسی قوم یا ایک ایسا آدمی، کیا وہ ابھر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بائی نیچرل دی ہیں، وہ اس کو برائے کار لا کے وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ یہی حالت جو ہے ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، اسپیشلی پاکستانی قوم کے لیے، کہ جو ہمارے بڑے تھے ان کو ایسے آپس میں لڑوایا گیا ہے کہ نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ڈسٹرب رہیں۔ ایک پارٹی کہتی ہے جی ہم ٹھیک ہیں، دوسری پارٹی کہتی ہے ہم ٹھیک ہیں۔ دوسری پارٹی کی تو آپ بات چھوڑ ہی دینا کہ 25 کیبنٹس کے ممبرز جو ہیں وہ بیل پہ ہیں، یہاں پہ آنے کا حکومت میں آ کر صرف وہ اپنے کیسز کو ختم کر رہے ہیں۔ دوبارہ ہم نے لون لے لیا ہے، آئی ایم ایف کی قسطیں جو ہیں، آئی ایم ایف کی جو بھی شرائط ہے وہ ہم نے مان لی ہیں۔ یہ ساری چیزیں افیکٹ ہونی ہیں ہمارے اوپر۔ اب مجھے لگنے لگ گیا کہ اگر یہی ٹیکس ہم نے یو کے یا یو ایس اے میں دیا ہوتا، وہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے، تو ان سے زیادہ عزت ہماری وہ لوگ کرتے، ان سے زیادہ سہولتیں ہمیں وہ لوگ دے دیتے، کیونکہ وہ لوگ اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے پرسنل اپنے بینیفٹس کے لیے کام نہیں کرتے، وہ اپنے پرسنل مفاد کے لیے کام نہیں کرتے، وہ اپنے لوگوں کو فیور نہیں دیتے، وہ ہرگز اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی اسلامی جب سے اسلام آیا ہوا ہے تب سے ہمیں اب تک کس نے قبول کیا ہے؟ ہمیں کسی نے بھی قبول نہیں کیا، تو اب ہمیں کوئی کیوں قبول کرے گا؟ اب ایک جو نئی چیز کھیلی جا رہی ہے، کھلواڑ ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، وہ کھیلا جا رہا ہے کہ مذہب کارڈ کے نام پر۔ اب جس پارٹی نے بھی یہ کیا، مجھے نہیں پتا کس نے کیا، مسجد نبوی کا جو بھی واقعہ ہوا، کس پارٹی نے کیا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ آپ صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ جس نے بھی کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ کیا ایسے لوگ ہماری فیور کے اندر ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس لیول تک اپنے آپ کو گرا دیں کہ مسجد نبوی کے اندر ایک اس طرح کا واقعہ کروا دیں؟ اب آپ خود سوچیں کہ جس نے بھی کروایا یہ ہماری فیور کے نہیں ہیں، وہ چاہے پی ٹی آئی یا نون لیگ کے ہیں، مجھے ان دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کنہوں نے کروایا، اور جنہوں نے بھی کروایا کیا یہ لوگ ہماری فیور کے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ اور جو لوگ اس طرح کا کام کرواتے ہیں وہ صرف مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں جو اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں۔ پھر جی جو ایک نیا کیس فیصل آباد کے اندر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور نون لیگ نے سب نے مل کے جو درخواست کی تھی کہ جو مسجد نبی کا واقعہ وہ عمران خان نے کروایا، تو فیصل آباد تھانے کے باہر جو لوگ جمع ہو گئے، عمران خان کے ساتھ جو عاشق رسول کا انہوں نے لقب لگایا، اور پھر کہا جی یہ لوگ، یہ جو آدمی ہے یہ کس طرح اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ پھر ایک وہ نیا کیس نکال کے لے کے آئے ہیں، بلکہ کیس نیا نہیں ہے، پرانا کیس ہے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ نواز شریف صاحب کا جو استقبال کرنا ایسے ہی ہے جیسے حج کا ثواب۔ انہوں نے یہ ایک بات کی ہوئی تھی۔ اب جب ان کی طرف سے یہ ریئیکشن آیا ہے کہ مسجد نبوی میں یہ لوگ پی ٹی آئی والے شامل ہیں، اور اس سے پہلے مولانا صاحب بھی فتویٰ لگوا چکے ہیں کہ جو پی ٹی آئی والوں کو نہ وہ جو جلسے میں جاتے ہیں نہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے اور نہ ہی ان کا نکاح پڑھایا جائے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی والے بھی جو ہیں یہ کلیم کر رہے ہیں جی کہ اس نے بھی، رانا ثناء اللہ نے اور شہباز شریف نے اور نواز شریف نے، ان سب نے جو ہے وہ یہ حج کی توہین کی ہے، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی جائے۔ جو یہ خراب کام ہے، مذہب کے اوپر نہیں کھیلنا چاہیے۔ ملک میں صرف اور صرف اب جو ہے سیدھی مذہب کے نام پر نفرت ڈالی جا رہی ہے، اور اگر ایک دفعہ یہ نفرت ڈل گئی تو ہم آپس میں ہی لڑ کے مر جائیں گے، باہر سے ہمیں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آگے مزید میں آپ سے چیزیں میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ اب آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے
اب آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی پارٹی ہے جو مذہب کو زیادہ استعمال کر رہی ہے، جو ایک چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑھاوا دے دیتی ہے کہ ان کے اپنے کیسز جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ اب اس مسجد نبوی کے واقعے کے بعد جو ایک مین مدعا تھا جس کے اوپر یہ سارا کام ہوا، وہ ایک سائڈ پہ لگ گیا، ایک نیا کیس نکل آیا۔ اب عوام اور جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ ہمارے چینلز ہیں، میڈیا چینلز ہیں، وہ اب اس کوریج کے اوپر لگے ہیں، توہین رسالت اور ناموس رسالت جو حج میں وہ سوری مسجد نبوی میں ہوا، جو رانا ثناء اللہ نے کہا، ٹوٹلی ایک مذہب کے اوپر ایک جنگ چھڑے گی۔ مذہب کے اوپر جنگ چھڑنے سے باہر کی قوتیں صرف ایسے ہاتھ بات باندھ کے بیٹھیں گی اور ہمارا تماشا دیکھیں گے اور ہنسیں گے، اور یہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہنس رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو یہ الاؤ کیا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے چینجز لے کے آئیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے اپنے ملک کو بیچتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے فائدے کے لیے اپنی زمینوں اور جائیدادوں کے لیے ہمارے ملک کا سودا کرتے ہیں، ہماری عوام کو مرنے دیتے ہیں۔ وہ عوام ان ماؤں کے بچوں کو، ان باپ کے بچوں کو، جو ایک باپ باہر نکلتا ہے اور دھوپ کے اندر وہ دیہڑی لگا کے آتا ہے اور پھر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، ماں اس کے لیے دن رات دعائیں کرتی ہے۔ پھر وہ جب بندہ فوج میں جاتا ہے تو ان لوگوں کو ہم کسی کی جنگ میں دے دیتے ہیں، یہ لو بھائی، یہ ہمارا پلا پلایا بچہ لے لو۔ آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں کے گھر میں سے یا جو بھی پارٹیز ہیں، وہ نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، وہ کوئی بھی ہے، کیا آپ لوگوں کے گھر میں سے ایک پلا پلایا بچہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں؟ آپ کسی کی لڑائی کے اندر دے سکتے ہیں یہ لے بھی یہ ہمارا بچہ لیں، اگر اس کو گولی لگتی ہے تو ہم ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اس چیز کا جواب مجھے دیجیے گا، کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے دیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ یہاں کی جو عوام ہے نا، وہ ان کا دماغ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے اور کتنے پرسنٹ وہ کھلا ہوا ہے۔ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ایک چیز کو آپ اپنے گھر کے لیے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو اپنے ملک کے لیے آپ کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی جب باہر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کے پیرنٹس آپ کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں، جو آپ کو شوق ہے کہ آپ ٹیرس پہ چڑھ کے لڑائیاں دیکھیں یا باہر نکل کے نئی لڑائیاں دیکھیں کہ کون کون لڑا ہے۔ آپ کے پیرنٹس آپ کو تب روکتے ہیں کہ بھائی باہر نہ جا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل لوگ گولی بھی مار دیتے ہیں، اس طرح کے تو آپ لوگوں کو وہ ڈراتے ہیں، آپ لوگوں کو ریالٹی بتاتے ہیں، ان چیزوں سے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک ملک کا سوال ہے، اپنے بچے سب کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچے ان کے ویل سیٹلڈ ہیں، اپنے بچوں کے پاس ان کی سیکیورٹی ہیں، ہم لوارث ہیں، ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی جدھر منہ اٹھا کے بھیجے گا ہم وہاں پہ چلے جائیں گے، ہمیں کوئی جدھر جو کہے گا ہم وہاں پہ چلے جائیں گے۔ ہماری ماں کی دعا کچھ نہیں ہے، ہمارے باپ کی ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز کچھ نہیں ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ یہاں صرف یہی لوگ ہیں جو اپنی بیوی بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہیں، جو ہمارے سر کے اوپر کتنی دیر سے مسلط کر دیے گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک سچ اور جھوٹ کی جنگ سے باہر نکلیے، اپنا سیلف انالیسس کیجئے گا، خود دیکھیے گا، آپ لوگوں کو چیزیں کلیئرٹی میں نظر آئیں گی۔ لوگوں کو سننے کی بجائے آپس میں نون، کاف، شین اور تحریک انصاف پی ٹی آئی کو آپس میں لڑنے کی بجائے بینگ اے مسلم بن کے، ایک قوم بن کے سوچیں کہ آپ لوگوں کو لڑانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے، کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ لڑیں۔ آدھی پارٹی ادھر ہو جائے گی، آدھی پارٹی ادھر ہو جائے گی، ہم لوگ ٹوٹ جائیں گے، ہمارے اوپر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ہم لوگ ٹوٹ جائیں گے، ہماری فوج ٹوٹ جائے گی، ہمارا اپنی فوج سے، اپنے اداروں سے بھروسہ اٹھ جائے، یہی یہ لوگ چاہتے ہیں۔ اور وہ اٹھ چکا ہے، یہ لاسٹ ٹائم جو ہمارے پاس اپریل کے منتھ کے اندر ہوا ہے، اس کے بعد کافی لوگوں کا اٹھ چکا ہے۔ ہمیں اپنے اداروں پہ یقین نہیں ہے، ہمیں اپنی پولیس پہ نہیں یقین۔ آپ یقین کریں کہ کمپلین کرنی ہو تو بندہ 100 دفعہ سوچتا کہ ہاں بھی یہ کوئی کمپلین ہمارے اوپر الٹی تو نہیں پڑ جائے گی۔ اس طرح کے حالات ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ تو خدا را سیلف اسیسمنٹ کیجئے، اور اس طرح کی پولیٹیکل جو آپ کہہ لیں کہ بیہیویئر ہے، اس سے بعد آپ کہہ لیں کہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں اپنے گھر کو آپ لوگوں نے سیکیور کرنا ہے، باہر والوں کو آپ نے بعد میں کرنا ہے۔ اور جو لاسٹ میں آپ کے ساتھ میں چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ، اس ملک کا قانون چینج ہو چکا ہے، اس ملک کی سیاست گندی ہو چکی ہے، اس ملک میں صرف لارے ہیں، اس ملک کے اندر صرف اور صرف جھوٹ ہے، اس ملک میں صرف چور کی عزت ہے،
اس ملک میں چھوٹے طبقے کی کوئی عزت نہیں ہے. چھوٹے طبقے والا کوئی کام نہیں کر سکتا, کم کمائی والا کوئی کام نہیں کر سکتا, کم کمائی والے کی کوئی عزت نہیں ہے, ٹگے کی اس کی عزت نہیں ہے, مشورہ وہ جتنا مرضی اچھا ٹھیک دے دے. اب ایک جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی حنیف عباسی صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ جو شیخ رشید صاحب کی وگ اتار کے لائے گا اس کو میں 50,000 روپے انعام دوں گا. اب یہ بات اس لیول تک چلی گئی ہے, مطلب کہ مذہب سے بات نکلی. پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ پاناما ٹھیک نہیں ہے, پاناما لیکس کچھ ہے ہی نہیں, اس کی بیس پہ ان لوگوں کو جیل ہوگی, اور جیل کے بعد یہ لوگ جیلیں کاٹ کے آگے ان کے سارا سسٹم ہو گیا. اور ابھی بھی یہ لوگ مطلب کہ اب میں آپ کو کیا کہوں, دے آر آل سیٹسفائیڈ. اگر میرے ساتھ بھی کوئی مجھے حکومت سپورٹ کرے تو میں بھی چور ڈاکو بنوں گا, میں وہ پسند کروں گا. اور شاید آپ بھی, اگر آپ چاہتے ہیں آپ لوگ بھی چور ڈاکو بنیں, آپ کی عزت ہو, آپ کو لوگ سپورٹ کریں, آپ کے نیچے گاڑیاں ہوں, آپ کے پیچھے پوری کی پوری ایک فوج جو ہے وہ آپ کے ان لوگوں کی ہو جو آپ کو سپورٹ کرتے ہوں, تو میرا آپ سے مشورہ یہ ہے آپ پولیٹکس میں جائیں, آپ چور بنیں. میں بھی کوشش کروں گا میں آگے چور بنوں. اپنے آگے میں بچوں کو یہ میں مشورہ دوں کہ آپ بھی بیٹا چور بنیں, کیونکہ یہ جو چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں اس میں صرف ہمیں ایک ہی ہمارے نوجوان نسل کو ایک اسکوپ نظر آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ جتنی بڑی کرپشن کریں گے, آپ جتنے بڑے چور ہوں گے, آپ کے ہاتھ جتنے لمبے پاڑے ہوں گے, آپ جتنے بڑے بدماش ہوں گے, آپ جتنی زیادہ کسی کو دھمکیاں دے سکیں گے, جتنے زیادہ ادارے آپ لوگوں کے انڈر ہوں گے, جتنے زیادہ فورن کنٹریز کے منسٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ کے بزنس ٹرمینالوجیز, آپ کے بزنس ریلیشنز اچھے ہوں گے, اتنا ہی یہ زمانہ آپ کی عزت بھی کرے گا. تو میں نے تو یہی سیکھا ہے اور آگے بھی میں یہی سکھاؤں گا, یہی میرا ایم ہے. آج کے بعد آپ لوگوں کا بھی ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں, بلکہ میری آپ کو سجیشن ہے کہ اگر آپ لوگ عزت چاہتے ہیں, پیسہ کمانا چاہتے ہیں, تو سیاست سے اچھا شعبہ کوئی نہیں ہے. ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال کے پیسہ مل جاتا ہے, اپنا مذہب بیچ کے پیسہ مل جاتا ہے, مذہب کو استعمال کر کے پیسہ مل جاتا ہے, اپنی ایمان بیچ کے پیسہ مل جاتا ہے, اپنا ضمیر بیچ کے پیسہ مل جاتا ہے. پھر بات آتی ہے جی کہ پھر مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب ہے یہ یہودی ایجنٹ ہے, یہ اسلام دشمن ہے. تو اس کے دور کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کے دور کے اندر جو حج کی قیمت تھی وہ تقریباً کوئی 4,80,000 4,90,000 تھا, 4.5 لاکھ کے قریب تھا. اب وہ قیمت چلی گئی ہے 9,49,000 کے قریب, دگنی ہو گئی ہے. اب کون پوچھے گا مولانا صاحب سے کہ یہ یہودی ہیں؟ کون ان کو کہے گا جی یہ اسلام کا دشمن ہے, کیونکہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, تو ان کے پاس اسٹیمپ لگ گئی ہے کہ یہ اسلام کے سگے ہیں. تو ان سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا, اور نہ ہی پوچھنا بنتا ہے. اور ہم جیسے جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ پلہ نہیں پڑتا, جو ایک جنرل پبلک ہے, اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے نا, وہ کر ہی نہیں سکتا, نہ اس کے آگے ہے کوئی نہ اس کے پیچھے ہے, تو ہمارا کہنا نہیں بنتا. اینی ہاؤ, لیکن پوچھنا ضرور چاہیے کہ مولانا صاحب آپ بتائیے گا کہ حج کی قیمتیں کیوں بڑھی, آپ نے کیوں بڑھائی ہیں. پھر جہاں بات آتی ہے اس حکومت نے کہا تھا جی کہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے. مہنگائی کی شرح لاسٹ 2.5 مہینوں سے اب تک تقریباً کوئی 13.37% تک بڑھ گئی ہے. اور یہ وہ سٹیٹس ہیں کہ جو کرونا سے اب تک اتنے % مہنگائی نہیں تھی بڑھی جتنی اس حکومت نے آتے ہی بڑھا دی ہے. تو خدارہ یہ دیکھیں, آپ لوگ سمجھدار ہیں, کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرنے سے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں کون آپ سے کتنے جھوٹ بول رہا ہے, کون آپ کو کتنے لارے دے رہا ہے, کون آپ کو کتنے لالی پاپ دے رہا ہے, کون آپ کے ساتھ جھوٹے لارے, کون آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہے, کون آپ کو جھوٹی تسلیاں دے کے آپ کا کام نہیں کرواتا. تو خدارہ آپ لوگ خود سمجھ آ رہے ہیں, یہ پاکستان یہ ہمارا ملک ہے, یہ آزاد ملک ہے. ہم یہاں پہ اگر ہم سے یہ ملک چلا گیا ہم غلام بن جائیں گے, ہم لوگوں کی جوتیاں پالش کرنے کے اس لیول کے اوپر آ جائیں گے, ہماری ٹگ کی عزت نہیں ہوگی, لوگ ہمیں کھل کے نماز پڑھنے تک نہیں دیں گے, ہمارے پر وہی حالات دوبارہ آ جائیں گے. خدارہ اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے, اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے پاکستان ملک کو, اپنے آزاد ملک کو بچانے کے لیے یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف اٹھیے گا. جو پارٹی صحیح ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ ہمیں اس کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہمارا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور اپنا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.